الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. پیارے والدین، امی جان، ابا جان، میری پیارے بھائیوں، میں الحمدللہ خیریت سے ہوں اور ہمارا گروپ تشکیل پا گیا ہے. ہم انشاءاللہ کل شام کو کوزہ وادی کی طرف روانہ ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے منزل تک پہنچائے، اور پھر جب کفار کے ساتھ ہمارا سامنا ہو تو اللہ میاں ہمیں ثابت قدم رکھے. اللہ اپنی نصرتیں اور اپنی مدد فرشتوں کے ذریعے بھیجے. اللہ ہمارا روب کافروں پر ڈال دے. آمین. پیارے والدین، یہ دنیا جس میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور پھر فرمایا قرآن میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا جنوں انسانوں یاد رکھنا میں نے دنیا میں تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے پوری کائنات کو بنایا. اس کائنات میں طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے پیدا کی، مگر یاد رکھو تمہاری پیدائش کا یہ مقصد نہیں کہ تم کوئی ملازمت کرو، 5-6 ہزار نوکری کے چکر میں پڑ جاؤ، 1 مربع 2 مربع زمین بنانے کے چکر میں پڑ جاؤ، کوئی اونچی کوٹھی بنانے کے لیے اپنا زندگی صرف کرو. جان لو اے جنوں اور انسانوں کہ میرا تمہیں تخلیق کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور اس عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو اس نے سزا اور جزا کا دن مقرر کیا ہے، جس کی تیاری کے لیے اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اس دن اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. عبادت کرنے والوں پر اس کا فضل ہوگا اور جنت ان کا مقام ٹھہرے گا. وہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنا مقصد اللہ کی عبادت کو نہیں بنایا، کسی نے اپنے پیٹ کی عبادت کی ہوئی ہوگی، کسی نے اپنے بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، ان کے اچھے کپڑوں اور مکان کے لیے اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور کوئی دنیا کی شہرت کے لیے زندگی گزارے گا. واہ واہ. تو یاد رکھیں وہ شخص آخرت میں ناکام ہونے والا ہے. محترم والدین، انسان کی حقیقت ہی کیا ہے؟ پانی کی گندی بوند سے ایک انسان کو پیدا کیا، اس گندی بوند سے خون کا لوٹا بنا، اس سے جسم بنا، ہڈی بنی. اللہ نے اوپر جسم چڑھا دیا، گوشت چڑھا دیا، اس کے بعد اس میں روح ڈال دی. دیکھیں ایک پانی کی بوند سے پیدا ہونے والا 9 ماہ تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے تو چل پھر نہیں سکتا، اتنا محتاج ہے. اس کی ماں کے دل میں رحم پیدا کیا، اس کے باپ کے دل میں شفقت و محبت ڈال دی. وہ دنیا سے پالتے پوستے ہیں،
اس کے آرام کا خیال کرتے ہیں، تو جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اکثر لوگ بدقسمت اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ ہمیں پانی کی ایک بوند سے کیسے وجود میں آ گئے، ہمیں تخلیق کرنے والے کا مقصد کیا ہے۔ وہ قرآن کے مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیارے ابا جان، یہ زندگی بہت قلیل ہے۔ ہمارے سامنے بہت سے لوگ آئے اور اللہ کے حکم سے ان کی روحیں قبض کر لی گئی۔ کوئی ہے جو اپنے ساتھ کچھ لے کے جا سکا سوائے اپنے نیک اعمال کے یا برے اعمال کے۔ اس کے بعد ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، اذا الشمس کورت، جس وقت سورج لپیٹ ہو دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ تاریک پڑ جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو چاند پر چمکتے ہیں وہ جڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹیاں ماری پھریں گی۔ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ، جب سب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا چیرے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور پھر جب قبریں زندہ کر کے اٹھائی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن ہر شخص جان لے گا اس نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ یعنی اس نے پہلے شروع عمر میں کیا کیا اور یہ بھی جان لے گا اس نے آخری عمر میں کیا کیا۔ یعنی وہ جان لے گا اس نے توش آخرت کیا بنایا، وہ جان لے گا اس نے دنیا میں کس کی عبادت کی، اللہ کی عبادت کی یا شیطان کی عبادت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب پھونکا جائے گا بے سور کے ایک بار۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ جِبَالًا فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، پھر زمین اور پہاڑ دونوں کو اکٹھا کر کے ایک بار ٹکرا دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہو پڑے گی قیامت، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور پھٹ جائے گا آسمان، پھر وہ اس دن سست ہوگا، اس دن کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اوپر کناروں اس کے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے مالک کا تخت، رب العزت کا تخت، اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یوم تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اے لوگو اس دن خدا کے سامنے لائے جاؤ گے، تمہارا کوئی بید اس پر چھپا نہیں رہے گا۔ پھر اس دن فیصلہ ہوگا، کچھ کامیاب ہوں گے کچھ ناکام ہوں گے۔ اللہ میاں، اللہ رب العزت کامیاب لوگوں کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جو کوئی دیا جائے گا مال نامہ اپنے دانے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا، لو ذرا میرا نامہ اعمال پڑھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تحقیق میں جانتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میں ایک